اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صلوات ارشاد فرمائیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. پروردگار عالم وحدہ لا شریک جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خلق فرمایا، وہ عالم انسانیت کی طرف متوجہ ہو کر ایک حکم دے رہا ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان مجالس میں اور اپنی تقاریر میں کہ کبھی کبھی ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعا قبول نہ ہونے کی چند وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ ایک تو دعا کا صحیح طریقہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے کہ کس انداز سے دعا کی جائے، اور ایک صحیح وقت، جس وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے اس وقت ہم غافل رہتے ہیں دعا سے۔ ایک یہ کہ دعا میں وہ یقین نہیں رہتا جس یقین کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کہیں نہ کہیں شک رہتا ہے۔ اور ایک وجہ ان وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی۔ اب یہ جو میں نے آخری جملہ آپ کی خدمت میں صرف کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ ہماری دعائیں کبھی کبھی اس بنیاد پر قبول نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس منبر سے وہ دعوے جو کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں گفتگو کی جاتی۔ تو مولانا آپ نے جو یہ کہا کہ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ جملہ کہاں سے کہا؟ تو ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ایک ہی طرز کے کئی جملے ہیں، اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں، اور میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو درجہ قبولیت پر فائز نہیں ہونے دیتے۔ تو اس میں ایک ہی طرز کے کئی جملے ہیں، پروردگار تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برکتوں میں رکاوٹ کا سبب ہے، جو عزت میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم نے الگ الگ انداز سے استغفار کیا، تو اس میں سے ایک جملہ کیا ہے، پروردگار تو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو ہماری دعا میں رکاوٹ کا سبب ہمارے گناہ بھی ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے حمد و ثناء باری یہ تعالی ہے، اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد پھر منزل ہے توبہ اور استغفار کی۔
ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور جب استغفار ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، پھر اس کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. یہ طرز ہے ہمیں جو اہل بیت نے دی. اور اگر آپ اس کی مثال بھی دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی کہ علماء بھی یہی بیان فرماتے ہیں اسی طریقے سے. اگر آپ فرش عزا پہ ہیں اور کوئی ذاکر عالم مصائب بیان کر رہا ہے اور ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، آخر ہم سے ایسے کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ غم سرکار سید الشہداء میں ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکل جائے. تو استغفار اور گناہ سے توبہ جو ہے یہ اول شے ہے. اور جب ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں تو جیسے ہی گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں تو یہ گناہوں پہ نادم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اور جب وہ راضی ہو گیا تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو وہ ہمیں نعمت عطا نہیں کرے گا؟ پھر تو کائنات کی ہر نعمت ہمیں عطا کرے گا. پھر میں نے ایک مرحلہ آگے بیان کل یہ کیا تھا کہ ہم نے توبہ بھی کر لیا، استغفار بھی کر لیا، اس کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کہیں نہ کہیں ہماری دعا ناقص ہے، کامل نہیں ہے. ہماری دعا جو ہو وہ کامل ہو، ناقص نہ ہو. تو دعا کامل کب ہوگی؟ دعا مکمل کب ہوگی؟ دعا میں کمی کہاں نہیں ہوگی؟ اگر ہم دعا مانگیں گے تو کہیں نہ کہیں نقص موجود ہوگا، کمی موجود ہوگی. لیکن اگر ہم اہل بیت کی بتائی ہوئی دعاؤں کی تلاوت کریں گے تو اس میں کوئی نقص موجود نہیں ہوگا. صلوات پڑھو. مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد کرو. اس لیے کہ عزیزان گرامی پہچانے ہم مانگ کس سے رہے ہیں، وہ کتنا عظیم ہے. تو وہ جتنا عظیم ہے پھر اسی حیثیت سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اسی حیثیت سے اس کے سامنے ہمیں اپنے ہاتھ بھی دراز کرنے چاہیے، اپنے ہاتھ بھی پھیلانے چاہیے. اس لیے کہ دینے والا لامحدود ہے. تو جب وہ عطا کرنے والا لامحدود ہے تو اگر کوئی بھی حاجت آپ ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی حاجت کو پورا نہ کرے، مگر یہ کہ دو امور جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں عرض کیے تھے کہ وہ شامل حال نہ ہو. تو عزیزان گرامی ہمیں اسے دیکھتے ہوئے، اس کی معرفت رکھتے ہوئے پھر دستے سوال کو بلند کرنا ہے کہ پروردگار تو ہر قسم کا خیر ہمارے حصے میں قرار دے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. بھئی اگر جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے اور جتنی بھی شخصیتیں اللہ کی جانب سے اس دنیا میں آئی تو کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کی حکومت زمین پر بھی ہے اور جن کی حکومت آخرت میں بھی، یعنی وہ دنیا میں بھی حکومت رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی حکومت رکھتے ہیں. وہ دنیا میں بھی سلطنت رکھتے ہیں، وہ آخرت میں بھی سلطنت رکھتے ہیں. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. مثلا حضرت سلیمان نبی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، تو نبی اللہ ہے تو آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دعا وہی ہونی چاہیے کہ ہماری دعا دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ہو اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہو. اور اسی لیے ہم ایک دعا مانگتے ہیں. رزق تو بہت قسمیں ہیں نا، رزق کی بہت قسمیں. ایک رزق کی قسم میں اور بتا دیتا ہوں کیونکہ متوجہ کرنا ضروری ہے. اللہم ارزقنی، اے پروردگار تو ہمیں رزق عطا فرما. کس چیز کا رزق عطا فرما؟ زیارت قبر حسین ابن علی. تو یہ بھی ایک رزق ہے. ہم رزق مانگ رہے ہیں پروردگار عالم تو ہمیں زیارت قبر حسین ابن علی ہماری قسمت میں لکھ اور ہمیں نصیب فرما. اس میں بھی ہماری ایک ناقص دعا ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم ایک مرتبہ مجھے زیارت کربلا کی توفیق عطا فرما. نہیں، ایک مرتبہ کیوں، بار بار کیوں نہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں اکثر یہی دعا کرتا ہوں مومنین کے لیے کہ بھی جو افراد زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے پروردگار عالم انہیں زیارت سے مشرف کرے، اور جو زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں انہیں بار بار زیارت کربلا کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بار کیوں، تو بار بار کی ہم مانگیں کہ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زیارت حسین ابن علی کریں.
تو وہ جو دعا ہے رزق کی، وہ فقط یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم تو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا رزق عطا فرما، فقط اتنی نہیں، اس میں ایک جملہ اور ہے، اور اے پروردگار تو آخرت میں ہمیں شفاعت حسین ابن علی عطا فرما، یعنی دنیا میں زیارت قبر حسین ابن علی اور آخرت میں شفاعت حسین ابن علی، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور دعا مانگنے میں بھی عزیزان گرامی معرفت ہونی چاہیے، ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں تب بھی معرفت ہونی چاہیے۔ اور میں پہلے روز سے یہ کہہ رہا ہوں، ابھی تو ہم عزیزان گرامی اس فرش اعضا کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے، ان عزاداروں کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے، ان عزاداروں کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اور اس فرش اعضا کی منزلت کیا ہے۔ تو جب دنیا کی سمجھ میں آج تک اس فرش اعضا کی عظمت نہیں آ سکی ہے، تو کربلا کی عظمت دنیا کی سمجھ میں کیا آئے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ اور امام سجاد نے بھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری زندگی 3 بہت کام اہم انجام دیے، اس میں تیسرا بھی ذکر کروں گا، ایک بکا، گریا، ایک دعا۔ یہ اللہ سے ربط کا بہترین ذریعہ میرے مولا نے بتایا۔ اگر اللہ سے تم رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو، اپنے اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہو، تو دست دعا کو دراز کر دو، تو تمہارا رب تم سے راضی بھی ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دعا آپ جو کر رہے ہیں وہ معرفت کے ساتھ دعا، اس کو پہچانتے ہوئے وہ دعا ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم سامنے والے سے جو مانگ رہے ہیں وہ شخصیت کیسی ہے۔ مثلا آپ پی ایم کے پاس جائیں اور جانے کے بعد آپ کہیں گے وہ $100 آپ مجھے دے دیجیے، مثلا مثال دے رہا ہوں، یا آپ مجھے چاکلیٹ دے دیجیے۔ تو اگر آپ پی ایم سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے جو آپ مطالبہ کریں وہ اس لیول کا کریں کہ جو اس کے شاہد شان ہے نا۔ تو ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سلطانوں کا سلطان ہے، جس کا اختیار پوری کائنات کے اوپر ہے۔ تو جب ہم اس سے مانگیں تو ہمیں کیسے مانگنا چاہیے اور اس سے کتنا مانگنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ پروردگار تو میری بس اس مشکل کو حل کر دے، نہیں، پروردگار تو میری ہر مشکل کو آسان فرما دے، پروردگار تو مجھے ایک خیر نہیں بلکہ تو مجھے ہر خیر عطا فرما دے۔ اور عزیزان گرامی، جملے بہت چھوٹے چھوٹے کبھی دعاؤں کے ہوتے ہیں اور فقرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ عزیزان گرامی اگر آپ غور فرمائیں اور توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ پانی پیتے ہیں، ابھی میں اسی سے آپ بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کی راہ میں اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں، اتنا لمبا دسترخوان کیوں بچھا رہے ہیں، آپ اتنی سبیلیں کیوں لگا رہے ہیں۔ سبیلیں لگانا تو بہت بلند مرتبہ ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ فریج کے اوپر لگا دیتے ہیں السلام علیکم یا بابا، اور بہت سے لگاتے ہیں ہمارے یہاں پر صلوات بر حسین لعنت بر یزید، اس لیے کہ جب ایک آپ گھونٹ پانی پئیں اور امام حسین پہ صلوات بھیجیں تو پروردگار عالم 4 لاکھ حسنات اور 4 لاکھ تحفے آپ کو عطا کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، کیفیت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اسے محسوس کر سکیں۔ 4 لاکھ تحفے آپ کو پروردگار عطا فرماتا ہے، آپ خود پانی پی رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پہ صلوات بھیج رہے ہیں، انہیں سلام کر رہے ہیں، ان پہ درود بھیج رہے ہیں امام حسین پہ، آپ نے خود پانی پیا اور امام حسین کو یاد کیا تو 4 لاکھ تحفے اللہ نے آپ کو عطا کر دیے۔ اور اگر کوئی حسین کی راہ میں سبیلے لگا رہا ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کبھی عزیزان گرامی فقرے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مختصر سی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دعا ایسی ہے عزیزان گرامی، وہ مفاتی میں ہے، وہ صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، لیکن اکثر انبیاء کی دعا یہی رہی ہے اور رسول خدا نے بھی اس دعا کو تعلیم دی ہے اور آپ نے بھی اس دعا کو پڑھا ہے۔ اور وہ نماز ظہر کی تعقیب میں پہلا فقرہ نہیں ہے، باقی آخر میں پورے کے پورے فقرے وہی ہیں۔ جب ہم نہیں، مشترکہ جو تعقیبات ہیں اس کے ایک فقرہ ہے کہ جو بعد میں پورے کے پورے فقرے وہی ہیں، اور اس میں صرف ایک فقرہ نہیں، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی یحیی و یمیت
وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بڑی مختصر سی دعا ہے، لیکن سبھی انبیاء نے اس کی تلاوت کی، اکثر انبیاء نے اس کی تلاوت فرمائی، اور ہمارے رسول نے بھی تلاوت فرمائی. رسول کا زمانہ گزرا، صحابہ کا زمانہ بھی گزر گیا، تب تابعین کا زمانہ آیا. تب تابعین جو بعد کے لوگ آئے، تو ان میں سے ایک شخص ایک عالم دین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہر نبی کی دعا، اکثر نبی کی دعا یہی رہی، اور رسول خدا نے بھی اس دعا کو ارشاد فرمایا، لیکن اس میں تو دعا والا کوئی جملہ ہے ہی نہیں. الحمدللہ الذی یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کوئی بھی ایک جملہ دعا والا نہیں ہے، تو یہ دعا کیسے ہوئی؟ تو عزیزان گرامی، بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہے تو حمد ہے تو ذکر، لیکن وہ دعا شامل کی گئی. مثلا دعا جوشن کبیر اللہ کے اسما ہے، لیکن دعا کہا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی فلسفیانہ گفتگو ہے کہ ذکر اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے. جو ذکر ہے کبھی کبھی وہی دعا بن جاتی ہے. اب وہ میں مثال کے طور پہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. عالم دین نے بھی یہ جواب دیا، انہوں نے اپنے انداز سے دیا تھا، میں اپنے انداز سے دے رہا ہوں. تو جیسے ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہمیں کوئی حاجت ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم بیٹے تو اپنے باپ کے یہاں جائیں گے تو پہلے تعریف والے جملے کہیں گے، تو باپ سمجھ جائے گا کہ تعریف کیوں کی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ حاجت ضرور ہے نا عزیزان گرامی. تو تعریف یہ بتاتی ہے کہ سامنے والے کو ضرورت کیا. اسی طریقے سے انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اپنے زمانے کا، اور وہ بڑی خیرات کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک شخص جو کہ شاعر تھا، وہ شاعر بڑا عجیب ہو گیا اس کے ساتھ کہ غربت کے اور فاقے کے زمانے سے گزرنے لگا. تو اس نے ایک قصیدہ اس تاجر کی مدح میں لکھا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد وہاں پہ گیا کہ جو اس کا جہاں پہ اس کی نشست تھی، جہاں پہ لوگ اس سے آگے ملاقات کرتے تھے، اس نے وہ لفافہ دیا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ کی شان میں قصیدہ. اس نے مکمل قصیدہ پڑھا، اور جب اس نے مکمل قصیدہ پڑھا اور اس کی تعریفیں کی تو اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے تک آیا اور اپنے خاص چاہنے والے کو بلایا اور کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دیں، اس کو جو چاہیے وہ اسے عطا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو وہ تو سب کچھ عطا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو کیا پروردگار عالم نہیں جانتا کہ یہ میرا بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، تو مجھے اسے عطا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات. ذکر بھی عزیزان گرامی کبھی کبھی ایک قسم کی دعا ہوتی ہے. ہم اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو جب عام آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو عزیزان گرامی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر ہم اس کی حمد و تعریف کریں، اگر ہم اس کا ذکر کریں، تو یہ کیسا ممکن ہے کہ وہ ہمارا خیال نہ رکھے، وہ ہمیں عطا نہ کرے. تو یہ بھی ایک قسم کی دعا ہو گئی. اور اسی سے ملتے جلتے میں ایک واقعے کو اور بیان کر دیتا ہوں عزیزان گرامی، اور اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ وہ شاعر ہے جو دشمنی اہل بیت میں لکھتا تھا، دربار کی محبت میں. توجہ رکھیے گا، زمانہ آیا اس کے حالات بھی خراب ہوئے. چھٹے امام کا زمانہ ہے، مولا کا چاہنے والا ایک اس کا دوست ہے. کہا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے کے بڑے مسائل ہو گئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کہ تم نے دربار کے بارے میں بہت کچھ لکھ لیا، دیکھ نہ تیرے ہاتھ میں دنیا آئی اور نہ ہی آخرت آئی. اب تو ایک مرتبہ حضرت علی کے شان میں بھی لے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص مولا علی کی شان میں لکھتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اسے ہدیے سے نوازتے ہیں. اس نے کہا کہ زندگی بھر تو میں نے دربار کے لیے لکھا ہے، اب آخری عمر میں کیا لکھوں حضرت علی کے لیے. تو بہرحال جب وہ پریشان ہوا، بچوں کو دیکھا، اس سے دیکھا نہیں گیا، اس نے اپنے کمرے کے دروازے بند کیے، اس پہ پردے لگائے اور وہ قلم لے کے بیٹھ گیا، اور اس نے مولا علی کی شان میں پورے کا پورا قصیدہ لکھا.
अल्लाह अकबर। सुबह नमूदार हुई, मौला के चाहने वाले के पास गया कि चलो छठे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं। दरबार सजा हुआ है मेरा मौला, आप बैठे हैं, महसूस हो रहा है जैसे रसूल का जानशीन बैठा हुआ है। एक हुजूम है जो मौला से आके सवाल कर रहा है और अपनी हाजतों को लेके जा रहा है। जब सब लोग चले गए तो अब मौला के चाहने वाले ने उसे इशारा किया कि करीब आओ। वो करीब आया, उसने मौला को सलाम किया। मौला ने जवाब दिया, कहा कि सरकार मैं कुछ अशार आपकी जद की बारगाह में कहकर लाया हूं। तो मेरे मौला ने एक मरतबा उसकी तरफ निगाह डाली, कहा कि सुनाओ, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। उसने अपने कसीदे का पहला मिसरा पढ़ा। जैसे ही पहला मिसरा पढ़ा तो मौला ने दूसरा मिसरा पढ़ दिया। भैया आप सलाम सुनते हैं ना, दोहे पढ़ते हैं ना, दो दो शेर करके होते हैं ना, कसीदे में भी दो दो करके होते हैं। तो उसने हजरत अली की शान में जो पहली लाइन पढ़ी, जो पहला मिसरा पढ़ा, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दूसरी लाइन पढ़ दी, दूसरा मिसरा पढ़ दिया। फिर उसने तीसरा मिसरा पढ़ा, मौला ने चौथा मिसरा पढ़ दिया। वो एक एक मिसरा पढ़ता जाता था, मौला दूसरा मिसरा पढ़ते चले जाते थे। आखिर में मौला के कदमों पे गिर गया और गिरने के बाद कहा कि मौला इतना तो आप मुझे सुन ही लीजिए जिससे मैं आपके इनाम का मुस्तहिक हो जाऊं। मौला ने कहा कि सुनाओ। उसने सुनाया। मौला ने दिरहम और दिनार की एक पोटली जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो उसके हवाले की। वो जाने लगा लेकिन रुका, ठहरा, मौला की तरफ मुतवज्जो हुआ। तवज्जो रखिएगा, मुतवज्जो होने के बाद कहता है, मौला मैं मुतमईन तो हो गया हूं, लेके भी जा रहा हूं, लेकिन मैंने जितने अशार कहे थे वो अपने घर में कमरा बंद करके पर्दे लगाने के बाद कहे थे। किसी ने आज तक इसे देखा नहीं और अब से पहले किसी को तो मैंने सुनाया नहीं, तो ये आपके कैसे हिफ्ज हो गया? तो मेरे मौला ने फरमाया, जो कोई भी हमारे और हमारे जद के बारे में कुछ लिखता है तो अल्फाज पहले हमसे इजाजत लेने के लिए आते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिक्र भी कभी कभी जो है वो दुआ बन जाता है। और ये जो तरीका हमें दिया है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमें दिया है। मैंने अपने पूरे मजमून को समेट लिया अज़ीज़ान गिरामी। वैसे तो हम किसी भी जबान में दुआ कर सकते हैं, बिल्कुल आज़ादी है कि आप किसी भी जबान के अंदर दुआ करें। आज थोड़ा मौजू मेरा हल्का सा टफ हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह मैं इसे तर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिए अज़ीज़ान गिरामी, दुआओं को आप किसी भी जबान में मांग सकते हैं। अब तोहफा दे रहा हूँ आपको, और इंशाअल्लाह इसे याद रखिएगा जहां जहां तक है। आप जब रात में उठते हैं ना, या हम कभी रात में उठते हैं, वो ऐसे ही नहीं उठते। आगाए बहजत फरमाते थे, जब तुम्हारी रात को आंख खुलती है वो ऐसे नहीं खुलती। जब तुम उठते हो ना रात को, तो अल्लाह तुम्हें कुछ अता करना चाहता है। आगाए बहजत क्या फरमाते हैं? अल्लाह तुम्हें कुछ अता करना चाहता है। हमारा क्या होता है, अगर हम रात में उठ भी जाए, उसके बाद सबसे पहला हाथ आजकल मोबाइल पे जाएगा और उसे उठाएंगे, किसकी कॉल है, किसकी मैसेज है, चेक करेंगे। तो पहले के जमाने में और तरीका था कि जब पुराना जमाना था, बचपना था हमारा, तो जो घर की खवातीन होते थे, बुजुर्ग होते थे, अगर वो उठते थे तो वो दरवाजे को चेक करते थे, दूसरी चीजों को चेक करते थे, हसरत भरी निगाह से देखते थे सब सही है या नहीं। आज के जमाने में सब माशाल्लाह महफूज है, तो वो एक मोबाइल हाथ में आ गया है तो आदमी फौरन उसे देख लेता है रात में उठ के भी। लेकिन आगे बहजत कह रहे हैं कि जब रात के किसी हिस्से में तुम्हारी आंख खुलती है तो अल्लाह तुम्हें कुछ अता करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी दुआएं करें, जरूरी नहीं है कि आप बैठ के दुआएं करें, जरूरी नहीं है कि आप बावजू होकर दुआएं करें। आपकी आंख खुली, आप बेदार हुए, तो कुछ भी उर्दू में जो आपको मांगना है उसका शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करने के बाद आप दुआ मांग के देखिए। इसलिए कि उस पहर में दुआएं जरूर कबूल होती हैं, उस घड़ी में दुआएं जरूर कबूल होती हैं, उस वक्त में दुआएं जरूर कबूल होती हैं। या आगे बहजत फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, जो हमारे यहाँ के मारूफ तरीन आरिफ कहे जाते हैं। तो अगर हम रात के किसी हिस्से में बेदार हो तो हमारा ताल्लुक उस जात से जरूर होना चाहिए है। और अपने हक में जब भी आप दुआ करें तो पहले तमाम मोमिनीन के हक में दुआ करें, फिर अपने हक में दुआ करें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन कोशिश
کوشش کرنی چاہیے دعاؤں کے الفاظ وہ ہوں جو معصومین کے امام حسین علیہ السلام سے یہ دعا کی سند ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے بابا علی مرتضی خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہے اور سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے پورے کعبے میں، سب مخلوق خدا سو رہی ہے اور میں اور میرے بابا طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک شخص کی دعا کی آواز کانوں میں پہنچی، وہ اپنے انداز سے دعا کر رہا تھا، وہ الفاظ موجود ہیں اس کے، میں وہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں آپ کا، تو وہ اپنے الفاظ میں دعا کر رہا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا میرے لال حسین جاؤ اور اسے بلا کر۔ امام حسین علیہ السلام قریب آئے اور کہا کہ بابا نے تمہیں طلب کیا۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا کہ مولا میں بہت گناہگار بندہ تھا، میرے والد ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتے تھے میرے گناہوں کے اوپر اور مجھے سمجھایا کرتے تھے۔ میں جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تو اسی اسنا میں مجھ سے گناہ سرزد ہوئے اور میں ایک پیسہ خرچ کرنا چاہتا تھا، تو میرے والد وہ پیسہ نہیں دے رہے تھے، تو میں نے ان کے ہاتھ کو اس طریقے سے کرتے ہوئے انہیں اذیت پہنچائی ان کے ہاتھ، تو میرے والد نے طواف کعبہ کیا اور میرے حق میں بد دعا کی کہ اس کا ہاتھ شل ہو جائے، اور اسی وقت میرا ہاتھ، جس ہاتھ سے میں نے اذیت دی تھی اپنے باپ کو، تو میرا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ بد دعا کی تو وہ بد دعا ہوگی۔ ہم واپس چلے گئے، جب اپنے جگہ پہنچے تو مجھے بہت افسوس ہوا، تو میں نے اپنے والد سے معافی مانگی، وہ راضی بھی ہو گئے۔ مولا میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس سے راضی ہو گئے تو اب خانہ کعبہ میں چلے اور میرے حق میں دعا کریں۔ وہ چلے، میں نے انہیں اونٹ پہ بٹھایا، لے کے چلا، ایک پرندہ آیا تو بہرحال وہ اونٹ کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرے اور راستے میں ان کا انتقال۔ اس کے بعد سے میری یہی حالت ہے، میرا ہاتھ شل ہے، اور میرے قریے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ جا رہا ہے کہ جس کے باپ نے اسے آنکھ کر دیا۔ یہ چیز میرے دل پہ خنجر بن کے چبھتی ہے، یہ میرے دل کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولا نے ایک دعا تعلیم فرمائی جو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ روایت کو پورا نقل کر رہے ہیں۔ اس دعا کا نام ہے دعائے مشلول۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس دعا کو لکھا اور اس کے حوالے کیا کہ جاؤ اس رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، پروردگار تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ امام حسین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دعا کی تلاوت کرے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ میں نے رات میں کئی مرتبہ دعائے مشلول کی تلاوت کی، جب صبح کو مولا کی خدمت میں آیا تو بالکل صحیح ہو چکا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ میں وہ کیفیت نہ ہو کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر معصوم کے الفاظ میں دعا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعا درجہ قبولیت میں فائز ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہی دعاؤں کا گلدستہ مولا امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ میں ایک جملے میں سمجھیے، جو کچھ قرآن کریم میں کہا گیا ہے تقریباً وہی کچھ مولا کائنات نے اپنے خطبوں میں کہا، اور جو کچھ مولا کائنات نے اپنے خطبوں میں کہا ہے وہی کچھ مولا سجاد نے اپنی دعاؤں میں۔ ایک بہت بڑا عرصہ ہے جس میں حدیثوں پہ پابندی لگائی گئی، اور اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی بھوکا دعا، اور ایک اور اہم کام تھا امام سجاد کا کہ آپ غلاموں کو خریدتے تھے اور انہیں پھر آزاد کر دیں۔ انشاءاللہ اس پہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ دعا مولا خریدتے تھے اور انہیں آزاد کر دیتے، انہیں حدیث حفظ کراتے تھے، ان کے قلوب کے اندر اقوال معصومین ہوتے تھے، اور جب وہ اپنے اپنے قریوں میں جاتے تھے تو پھر وہ تبلیغ اہل بیت تھے۔ تو امام زین العابدین کا جو زمانہ ہے اس میں خود روایتیں موجود ہیں کہ صرف 3 شیعہ موجود تھے، 3 شیعہ بچے تھے۔ جو حقیقی شیعہ تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ 3۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حکمت عملی تھی عزیزان گرامی۔ یہ مولا کی بکا اور مولا کی دعا اور مولا کا کردار اور آپ کی حکمت عملی تھی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو 4000 شیعہ شاگرد تھے،
4000 शिया शागिर्द और 6000 शागिर्दों की तादाद है। मैं सोचता था कि 6000 शागिर्द हैं तो 4000 शिया कैसे? उन 6000 में से 4 थे, कुछ ऐसे भी थे कि जो शिया नहीं थे लेकिन मौला के शागिर्द थे, है ना। तो ये कुर्बानी किसकी है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अपनी दुआ, अपनी बुका और अपनी हिकमत के जरिए से दोबारा शियत को जिंदा किया है मेरे मासूम ने। और मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि अगर किसी की सल्तनत लुट जाए और उसके बाद उसे तख्त पे बिठाया जाए तो क्या मुल्क को चला सकता है? क्या वो हुकूमत को चला सकता है? नहीं चला सकता। जब ज़ाहिरी इमामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आई है तो असर आशूर है, 11 मुहर्रम है तो हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है। ए मेरे मौला आपकी हिकमत पे लाखों सलाम। ए मेरे मौला आप पे बड़ी मुसीबतें गुजरी हैं लेकिन आपने हमारी फलाह और सलाह के लिए जो अजीम कुर्बानियां दी हैं, अगर हम जिंदगी भर उसे याद करके आंसू बहाते रहें, मौला हक अदा नहीं हो सकता, उसका हक अदा नहीं हो सकता। कैसी कैसी मुसीबतें हैं महसूस कीजिए। गैरतमंद इमाम है और निगाहों के सामने कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बयान नहीं किए जा सकते, बयान नहीं किए जा सकते। जाने ग्रामी मेरे मौला 35 साल तक खून के आंसू ऐसे नहीं रोते रहे। हर वक्त अपने बाबा को याद कर मेरे मौला आंसू बहाते रहते थे। और अजीजान गिरामी, जब किसी ने पूछा कि मौला आप इस जवानी में इतने ज़ईफ क्यों हो गए, तो मेरे मौला रो के कहते थे, तड़प के कहते थे, मेरी बहन की मौत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अजीजान गिरामी, अक्सर आप देखते हैं कि जो बड़े भाई होते हैं उन्हें अपनी छोटी बहनों से बड़ी मोहब्बत होती है। वही आबिद बीमार देख रहे थे कि कभी सकीना के कानों से गोशवारे छिले, कभी दामन में आग लगी। और जब ये काफिला चलने लगा तो तारीख बताती है, तारीख लिखती है कि एक जगह चलते चलते सर हुसैन इब्न अली रुक गया। लाख कोशिश की गई कि हुसैन इब्न अली का सर आगे बढ़े, लेकिन आका हुसैन का सर लोग नेजा में बुलंद था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो एक मर्तबा एक मलून ताजियाने को लहराता हुआ सैयद सज्जाद के करीब आया, कहा कि आपके बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता है? अगर सर आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं ताजियाना लगाऊंगा। आबिद बीमार ने हथकड़ियों बेड़ियों को संभाला, अपने बाबा की खिदमत में आए। मेरे बाबा, अरे मुझ पर बड़े जुल्म हुए हैं, आपका सर अक़दस आगे क्यों नहीं बढ़ता? एक मर्तबा आवाज आई, मेरे सैयद सज्जाद, अरे मेरे सीने में सोने वाली सकीना काफिले से जुदा हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब तलाशे जनाब सकीना में निकली। कुछ दूर जाके क्या देखा कि सकीना एक ज़ईफ़ा की आगोश में लेटी हुई है। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ ज़ईफ़ा तेरा बहुत शुक्रिया, इसलिए कि ये बच्ची जब से करबला से चली है, अरे कोई तमाचे मारता है, कोई ताजियाने मारता है, अरे ज़ईफ़ा ने सर उठाया, ज़ैनब नहीं पहचाना, अरे मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा। अम्मा भाई है, जब बड़ा घर लुट गया, अरे भाई मारा गया। ज़ैनब, मैं तमाम मनाज़िर को अपनी निगाहों से देखती आ रही हूँ। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा, वलानतुल्लाहि अलैहि। वाह हुसैन।